وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء الرحمن، مجاہدین اسلام رحمہ اللہ اجمعین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، دوسرا پارہ ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، اعتدال والی امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں امت وسط، امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا ذکر کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا ذکر کیا. اس آیت سے کچھ لوگوں نے یہ مراد لے لیا، اس کے ایک حصے کو تو چھوڑ دیا چونکہ اس میں ان کا رد تھا، ایک حصے کو لے لیا کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہے. اب کہتے ہیں جی گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو، اور جو موقع پر موجود ہوتا ہے اس نے گواہی دینی ہے، اس کا مطلب ہے وہ ہر جگہ موقع پر موجود ہے. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ نے گواہی دینی ہے، لہذا آپ ہر جگہ حاضر ناظر اور موجود ہیں، امت کے حال کو دیکھ رہے ہیں چونکہ آپ نے گواہی دینی ہے، لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں چونکہ آپ نے گواہی دینی ہے. حالانکہ اسی آیت مبارکہ میں پہلے یہ الفاظ موجود ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائے کہ امت وسط جو ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی گواہ ہے، شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ. اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب ہیں کہ نہیں؟ تو کیا ہم سب ہر جگہ حاضر ناظر ہیں؟ اگر شہید کے لفظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ثابت ہوتے ہیں تو اس لفظ سے شہداء علی الناس سے پوری امت مسلمہ بھی حاضر ناظر بنتی ہے. تو کیا اس حال کے بعد کون وضو والی جگہ پر بیٹھا ہوا وضو کر رہا ہے کسی کو پتا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا یہ مطلب نہیں، مطلب غلط لیا گیا ہے. مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انبیاء علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تم اپنی امتوں کے پاس گئے تھے؟ سب جواب دیں گے اللہ گئے تھے. امتوں سے پوچھا جائے گا یہ تمہارے پاس آئے تھے؟ ایمان والے تو کہیں گے آئے تھے، جو ایمان نہیں لائے وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو آئے نہیں تھے ہمارے پاس، اگر آتے ہمارے پاس تو ہم ان کو ضرور ایمان لاتے. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان انبیاء علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ تمہارا کوئی گواہ بھی ہے کہ تم واقعی ان قوموں کے پاس گئے تھے؟ وہ انبیاء علیہ السلام جواب دیں گے اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہ ہے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا تم گواہی دیتے ہو؟ اللہ بالکل ہم گواہی دیتے ہیں. پچھلی امتیں جو انکار کرنے والی تھی وہ کہیں گی اے اللہ جب یہ لوگ آئے تھے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر میں تو پھر
یہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ اب وہاں پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے گی، اے اللہ تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اس قرآن میں تو نے فرمایا نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے تھے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا قرآن میں کہ وہ اپنی قوموں کے پاس گئے تھے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم قرآن کی سچائی کی وجہ سے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ واقعی اپنی قوموں کے پاس گئے تھے۔ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان انبیاء علیہ السلام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اے اللہ میری امت بھی سچ کہہ رہی ہے، وہ نبی بھی سچ ہے۔ تو اس گواہی سے یہ مراد ہے، اس سے مراد ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، ورنہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیات موجود ہیں جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر باقی انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں کرتا، جنرل آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، 11واں پارہ ہے سورہ یونس اور اس کی آیت نمبر 61، فرمایا وما تکون فی شأن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس بھی حال میں ہوتے ہیں، وما تتلو منہ من قرآن، قرآن میں سے جو بھی آپ حصہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جس حال میں ہوں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، چل رہے ہوں، رکے ہوئے ہوں، گفتگو کر رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، جس حال میں بھی ہوں، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، ولا تعملون من عمل، اور نہ ہی کوئی آپ ایسا عمل کرتے ہیں الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم کیا ہیں ان اعمال کے اوپر گواہ ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اے نبی اس تفیضون فی، جب آپ ان کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کام میں مصروف ہو، جو عمل کر رہے ہوں، جس جگہ ہو، ہم آپ کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ہم وہاں پر موجود۔ گویا یہ ہر جگہ موجود ہونے کی حاضر ناظر کی صفت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت۔ عرش پر مستوی ہونے کے باوجود رب ذوالجلال اتنی وسیع کوریج رکھتے ہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر ان کی نظر۔ پھر فرمایا وما يعزب عن ربك، تیرے رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، من مثقال ذرۃ فی الارض، ذرہ کے برابر بھی فضل میں کوئی چیز ہو زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ اس سے ذرے سے کوئی چھوٹی چیز، نہ اس سے کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک واضح کتاب کے اندر لکھا ہوا موجود ہے۔ تو یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی یہ صفت نہیں ہے۔ اور مقام پر 20واں پارہ ہے سورۃ قصص، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 44، 43، 46، پہلی الفاظ ان آیات کے یہی ہیں، وما كنت بجانب الغربی، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وما كنت، آپ نہیں تھے بجانب الغربی، طور کے مغرب کی سائڈ پر، کوہ طور کے مغرب کی سائڈ پر جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو آپ اس وقت وہاں نہیں تھے۔ اگلی آیت وما كنت ساويا في اهل مدین، نہ ہی آپ مدین والوں میں اس وقت وہاں پر موجود تھے جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں پہنچے۔ مدین میں کیا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اس سے اگلی آیت 46 نمبر وما كنت بجانب الطور، اور نہ ہی آپ طور کوہ طور کے ایک سائڈ پر تھے، اذ نادینا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان موقعوں پر موجود نہیں تھے۔ سورہ بقرہ میں اور مقام بھی آتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب زکریا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم السلام علیہ کی حفاظت کے لیے لوگ اس ذلقون اقلامہم کلمے ڈال رہے ہیں کہ ان کی کفالت کون کرے گا، ایوم یکفل مریم، کہ مریم سلام علیہ کی کفالت کون کرے گا، اس وقت بھی ہم موجود نہیں تھے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اس وقت بھی آپ نہیں تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے بارے میں پروگرام بنا رہے تھے، سازش تیار کر رہے تھے۔ یہ تو دو ٹوک واضح آیات ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔
اب قرآن مجید فرقان حمید میں دو قسم کی آتے ہیں، ایک متشابہات میں سے، ایک محکم آیات میں سے۔ محکم مانا دو بالکل واضح صحیح، اور متشابہات جن کے معنی کے اندر اللہ اکبر بالکل وضاحت موجود نہ ہو، اس کے اندر صرف اجمالی سی بات ہو، تفصیلی بات نہ ہو۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی کھوج میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں متشابہات پر ہمارا ایمان ہے، لیکن عمل وہ کس پر کرتے ہیں؟ محکم آیات، جو بالکل صحیح دو ٹوک۔ اب دو ٹوک واضح آیات کے باوجود لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے کی بات ہے، جب ہاتھی والی کی فوج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وادی محشر کے اندر ان کو تباہ و برباد کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں، اس کا مطلب آپ وہاں موجود تھے تو دیکھا۔ حالانکہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ 50 دن پہلے کا واقعہ تھا اور اس واقعے کے جو شمشیر گواہ اس وقت موجود تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعور کے اندر ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا، جوانی تھی۔ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس وقت ایک کنکریاں قد دیکھی تھی، اس واقعے کو فوٹو سے دیکھا تھا، تو اللہ سبحانہ اور اس کے وہاں پر کھنڈرات اور اثرات بھی وادی محشر میں موجود تھے۔ تو اس لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں، یعنی وہ واقعہ دیکھا نہیں۔ جیسے اب کوئی شخص کہے کہ جناب بالا کوٹ میں زلزلہ آیا تھا، دیکھا آپ نے؟ تو کیا ہر شخص وہاں دیکھنے تو نہیں گیا تھا؟ اس کا مطلب ہے واقعہ اتنا مشہور ہے کہ اس کے بارے میں تذکرہ کرنا ہی کافی۔ تو علم تارا سے مراد علم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں؟ یعنی وہ جاننے کے علم کے معنی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں جی علم تارا سے مراد واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا جو خود وہاں موجود تھے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ نوح کے اندر نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں، 29واں پارہ ہے سورہ نوح اور آیت نمبر 15، علم ترو، وہ علم تارا کا یہ علم ترو ہے۔ علم تارا واحد کا سیکھا ہے، علم ترو جمع کا سیکھا ہے، لفظ وہی ہے سارے، واحد اور جمع کا فرق۔ نوح علیہ السلام کفار کو دین کی دعوت دیتے ہوئے مشرکین کو فرما رہے ہیں علم ترو، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کیف خلق اللہ، کیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، سبع سماوات طباقا، 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر۔ اگر علم تارا سے مراد حاضر ناظر ہے تو علم ترو سے مراد بھی پھر حاضر ناظر ہوا۔ تو کیا نوح علیہ السلام کی قوم کے مشرکین، پنجتن کے پجاری، وہ کفار، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب 7 آسمان بنا رہے تھے کیا اس وقت موجود تھے وہاں پر؟ انسان تو آسمان دنیا دیکھتا ہے، باقی 6 آسمان تو اس کی نظروں سے غائب ہے، جبکہ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں سبع سماوات طباقا، 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر۔ تو اگر علم تارا سے مراد حاضر ناظر ہے تو قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے مشرکین کو بھی حاضر ناظر ماننا پڑے گا کہ وہ بھی جب آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ بنا رہا تھا اس وقت وہ وہاں حاضر ناظر سے موجود تھے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، غلط ہے۔ اس سے مراد بھی یہی ہے کہ کیا تم جانتے نہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آسمان اتنا وسیع بنا، ایسے 6 اور بنائے اس میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن فرقان حمید میں اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں 28واں پارہ ہے سورہ مجادلہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو زمین میں ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں 3 آدمی آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، الا هو رابعهم، ان میں چوتھا اللہ موجود ہوتا ہے سننے والا۔ عرش پر ہونے کے باوجود 3 آدمیوں کی سرگوشی، ان کی خسر خسر سن رہا ہے رب ذوالجلال عرش پر۔ 3 ہیں تو چوتھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔
ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 آدمی اگر سرگوشی کرتے ہیں، آپس میں کان میں بات کرتے ہیں، دوسرے کو پتہ نہیں چلنے دیتے، فرمایا ہوا سادسهم، چھٹا اللہ سن رہا ہوتا ہے، وہ وہاں ان کی بات سن رہا ہے۔ ولا ادنی من ذلک، اور اس سے اگر کم ہو تعداد میں، ایک ہو دوسرے سے بات کر رہے ہیں، 2 سے کوشش کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ان جو میں تیسرا بھی میں موجود ہوتا ہوں۔ اسی طرح سے ان سے ولا اکثر الا هو معهم، ان سے زیادہ ہو تعداد میں، اللہ تب بھی ان کی سن رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا اینما هو معهم اینما کانوا، وہ جہاں بھی ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ۔ سیکورٹی کیمروں سے ڈرتے ہو، سی سی فوٹیج سے ڈرتے ہو، ریکارڈنگ سے ڈرتے ہو، انٹیلیجنس اداروں سے ڈرتے ہو، ایمان آ جائے تو اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے، اللہ کا تقویٰ ایسی چیز ہے، اللہ پر ایمان ایسی چیز ہے کہ انسان کو سکھاتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھنے پکڑنے والا نہ ہو، لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جہاں بھی تم ہو، خلاؤں میں ہو، فضاؤں میں ہو، زمین میں ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجمع میں ہو، اکیلے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، یہ بھی یاد رکھو قیامت والے دن ان کو ان کے عملوں کی خبر دے گا، فلاں ٹائم تم نے یہ کیا تھا، فلاں ٹائم تم نے یہ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز، ہر شے، ہر ذرے کو جانتا ہے، نہیں کرتا۔ تو یہ صرف کس کی ہے؟ ہر جگہ حاضر ناظر موجود ہونے کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت۔ اب وہ کہے کہ کوئی شخص کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے مالک ہیں، تو اس نے اللہ کی اس صفت میں شریک کیا کہ نہ کیا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید پر میں یہ واضح طور پر کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ آپ کی سیرت طیبہ بھی عقیدے کی اصلاح کے لیے بہترین نمونہ ہمارے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تو اس میں عقیدے کا نمونہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مسلم، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک جگہ پڑاؤ کیا، واپسی کا سفر، رات کو پڑاؤ کیا، تھوڑی دیر سستا لیا، آپ نے حکم دیا کوچ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر، دنیا میں اس سے بہترین ڈسپلن آپ نہیں دے سکتے جو صحابہ کرام میں موجود ہے۔ ایک دفعہ بس کہہ دیا نا، بس آپ نے حکم دیا کوچ، سب نے یہ نہیں ابھی تو رات ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ابھی ذرا اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، ابھی تھوڑا سو لینے دے، اتنا لمبا سفر کیا شاید چل نہیں پڑے گے، نہ منہ تو منہ بچے نبی سے، مرد اور عورتیں، صحابہ اور صحابیات نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا، کیا دیکھا عورتیں اور مرد اکٹھے ہو گئے، راستے میں سے نکلتے ہوئے، دروازے سے نکلتے ہوئے، آپ نے ایک آرڈر کیا، فرمایا عورتیں دیواروں کے ساتھ لگ جائیں۔ صحابیات فرماتی ہیں ہم دیواروں کے ساتھ کپڑے رگڑتی جا رہی تھی اور مرد درمیان سے جا رہے، آرڈر ہے۔ پھر آپ نے حکم دے دیا آئندہ، کیونکہ پیچھے اگلی صف مردوں کی، پیچھے بچوں کی، اس سے پچھلی صف عورتوں کی ہوتی، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیرا ہے، کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک عورتیں چلی نہ جائیں، کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دے گا۔ ڈسپلن، اور اس سے کیا ہوتا تھا؟ کچھ ڈسپلن کے فائدے ہوتے تھے، وقت بچتا تھا، سب کو سہولت ملتی تھی۔ اب تو صرف اتنا کہتے ہیں جی امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، پیچھے مختلف کچھ سے سن رہے ہیں، اور آپ پیچھے باتیں قرآن سے زیادہ قیمتی باتیں ارشاد کروا رہے ہیں، اس کو خیال کریں، اس سے مس نہیں ہوتی انسان سے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، بار بار کہیں، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر دیا، جسے بنا اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے،
تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا، گو، سب نے سامان سمیٹنا شروع کر دیا، تیاری کر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی، میں نے کہا چلو میں تھوڑی سی دیر میں کہ قافلہ تیار ہو قضا حاجت سے فارغ ہو کر آئی تو فرماتی ہے میں نے اپنی بہن سے ایک ہار آرائتن لیا تھا کہ واپسی پر دے دوں گی. وہ میں نے ہاتھ ڈالا تو گلے میں ہار نہیں. میں بڑی پریشان ہوں کہ دوسرے کی چیز ہے، امانت کی میرے پاس. تو اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ ڈھونڈنے میں لگا. اب صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر چلے گئے. ایک وہ واقعہ تھا اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پچھلے جمعہ بیان کیا، وہ حدیبیہ کا واقعہ جہاں تیمم کی آیت نازل ہوئی تھی. اس وقت ہار اونٹ کے نیچے پڑا تھا. سب صحابہ کرام ڈھونڈ رہے تھے، پچھلی دفعہ مثال دی تھی، دلیل دی تھی. اور یہ دوسرا واقعہ ہے، اس میں بھی ہار کے دو واقعے ہوئے. تو اس میں کیا ہے، اما صدیقہ رضی اللہ عنہ ڈھونڈ رہے ہیں اور قافلہ چلا گیا. کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ ام المومنین، کیوں اونٹ کے اوپر کجاوا ہوتا تھا، کجاوے کے ارد گرد پردے ہوتے تھے، ان کے اندر خواتین بیٹھی تھیں. انہوں نے کجاوا اٹھایا، انہوں نے کہا جب سب کو آرڈر ہے تو موجود ہوگی. انہوں نے اٹھا کر اونٹ بنا دیا، صاف کر دیا. اما صدیقہ رضی اللہ عنہ قافلے کو دیکھتی رہی اور وہ قافلہ کافی دیر سے چلا گیا. اب اکیلی کہاں جاتی، وہاں پر سو گئے چادر تان. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ ریئر گارڈ کے طور پر قافلے کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے. آج بھی دنیا کے اندر اصول ہے، تمام لانگ مارچ نائٹ مارچ میں جتنی فوجیں جتنی آرمیاں انفینٹری موو کرتی ہے، اس میں آگے آگے آبزرویشن کرنے کے لیے اور بھی وہ موجود ہوتے ہیں، گائیڈ موجود ہوتے ہیں، پیچھے ریئر گارڈ بھی ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ریئر گارڈ کے طور پر مقرر کیا تھا. صفوان رضی اللہ عنہ وہ پیچھے سے آئے، دیکھا کوئی شخص چادر تان کے سویا ہوا ہے، آ کر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اما صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے فوراً اپنا چہرہ چھپا لیا، کھل کر بیٹھ گئی. پتہ چلا یہ تو بیٹا صفوان ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والی مومنوں کی ماں ہے. بیٹے نے دیکھا کہ ماں جو ہے پیچھے رہ گئی. پتہ چلا کہ قافلے میں بچھڑ گئی ہیں. انہوں نے اپنے اونٹ پر سوار کرایا، خود اونٹ کی مہار پکڑی، خود پیدل ماں کو اونٹ پر سوار کیا. دن کی روشنی میں مدینہ منورہ میں داخل ہو. یہ سفر کے اندر ایسے واقعات ہو ہی جایا کرتے ہیں کہ کبھی آدمی اسٹیشن پر، کبھی بس اڈے پر بچھڑ گیا، آگے پیچھے ہو گیا، کوئی دوسرا اس طرح سے اکیلے پہنچ گئے. روٹین کا واقعہ تھا، کوئی ایسی بات. مشرکین اللہ منافقین مدینہ کو اسکینڈل کھڑے کرنے کا موقع ملا. عبداللہ بن ابی اس میں سب سے بڑا حصے دار. اس نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کے بارے میں غلط الزامات لگائے، تہمت لگا کہ نہیں جی یہ جان بوجھ کر یہ پیچھے رہی ہیں، ایسا کوئی بات ہے. حالانکہ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ رات کی تاریکی میں آتے، دن کی روشنی میں سب کے سامنے کوئی آ. اور بیٹے نے مہار پکڑی ہے، ان کو قرآن کا حکم پتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی مومنوں کی ماں ہے، کبھی ان سے نکاح ہی نہیں ہو سکتا کہ جائے کہ کوئی غلط تعلق کی بات دیکھ کے ساتھ. اور اس نے واقعہ اللہ اکبر اتنا پھیلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن تک مغلوب ہے. اب خود گواہی دیں، لوگ کہتے خامد گواہی دے رہا بیوی کے بارے میں، یہ گواہی کیسے معتبر ہو سکتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گواہی دے گی، باپ کی گواہی ہے. ماں گواہی دے تو کہتی ماں کو صفائیاں دیتی رہتی ہے. صحابہ کرام اگر گواہی دیتے تو کیا کہتے، دیکھیں جی کلمہ جو پڑا ہوا ہے وہ ان کی ماں جو ہوئی تو ان کی گواہی دے دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم ہوئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے. مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر. صحیح بخاری میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ عفق موجود ہے. عفق کہتا ہے بہتان، تہمت. ہمارے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حیران رہ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ اگر غلطی ہو گئی تو توبہ کر لے، اللہ سے اللہ معاف کرنے والا. ہمارے صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے مسلح اٹھایا اور اللہ کے آگے سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا.
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ لے رہے ہیں، مجھے مشورہ دیں. بڑے مشورے آئے. سب نے کہا ازواج مطہرات گھر والیاں یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو صحبتیں تھی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم جس طرح سونار سونے کی کھری ڈلی کو جانتا ہے اس طرح ہم جانتے ہیں یہ بات. سوکن چاہیے ورنہ سوکروں کو تو موقع ہوتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا عمر تمہاری کیا رائے؟ اللہ اکبر. آج کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں کیا آپ نے نکاح ہم سے پوچھ کر کیا؟ نہیں، نبی جہاں نکاح کرتا ہے اولاد کا نکاح کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے. رب ایسا بولا نہیں ہے کہ نبی پاک اور بیوی ناپاک دے. سبحانک ھذا بہتان عظیم سورۃ نور. جو کلمات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرش پر کہے اللہ نے عرش سے قرآن بنا کر نازل کیے. سورہ نور 18ویں پارے میں 18 آیتیں اللہ تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی صداقت میں بیان کی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ناپاک مرد ناپاک عورتوں کو پسند کرتے ہیں، ان کا آپس میں جوڑ ملتا ہے، اور پاک جو ہیں وہ پاک لوگوں کے لیے پاک ہوتے ہیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں. یہ تم نے سنتے یہ بات کیوں نہ کہہ دی؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم. وہی کلمات جو عمر رضی اللہ عنہ نے کہے تھے اللہ نے وہی کلمات نازل کیے کہ یہ سنتے کہہ دیتے اے ایمان والو یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. جب یہ 18 آیتیں نازل ہوئی اما صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں سمجھتی تھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کر دے گا وحی کے ذریعے یا کو خواب میں دکھلا دے گا. میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرے بارے میں اللہ 18 آیتیں نازل کرے گا جو قیامت تک پڑھی جائیں گی. ماں نے کہا بیٹی اٹھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر، تیری صفائی میں اللہ نے آیتیں نازل کی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اما جان میں اس اللہ کا شکر ادا کرتی جس نے میری شان میں 18 آیتیں نازل کی. مریم سلام علیہ پر تہمت لگی، عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بچہ ہو کر بول پڑے، ماں کی صداقت کی گواہی دی. یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، گھر کے آدمی نے شاہد من اہلیہ اس کے گھر والوں میں سے ایک آدمی نے گواہی دی. اللہ اکبر. جریج ولی پر تہمت لگی، وہ شیر خان بچہ صحیح بخاری اس بچے نے گواہی دی. اللہ اکبر جریج ولی کے بارے میں. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا خود صفائی نازل کی. ایمانداری سے بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر موجود ہوں، بیوی جان کے پوچھ گئے بھول گئے. پتا ہے کہ آئندہ اتنی بڑی تہمت لگے گی، اتنا غم ہوگا، اتنا دکھ ہوگا، منافقین کو بولنے کا موقع ملے گا، پروپیگنڈے کا موقع ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کیا آپ جان بوجھ کر آپ کو پتا ہو کہ بیوی تو پیچھے رہ گئی ہے فرماتے قافلے والوں رکو رکو میری بیوی ہاتھ ڈھونڈ رہی ہے، اس کو ہاتھ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود بتا دوں وہ اس جگہ پڑا ہوا ہے. جو حاضر ناظر ہر جگہ موجود ہے. اللہ پر یہ واقعہ ایک نہ ہوتا جو قرآن اور حدیث دونوں میں موجود ہے. پتا ہو تو پھر کیا جان بوجھ کر ایسا کیا؟ پھر یہ کیوں فرمایا کہ غلطی ہو گئی تو توبہ کر؟ پتا ہے تو بیوی پاک میری. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوں. حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے ہیں. جس کے لیے چلے ہیں کہ عمرہ کرنا ہے. سن 6 ہجری ہے، عمرہ کی نیت سے نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں پہنچے، مکہ والوں کو علم ہوا، سفیر بھیجا، روک لیا، مرد بچہ کٹ جائے گا، آپ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر سے گالی وقت بھیجا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جان اس سے بات کرے ہم عمرہ کے لیے آئے، ہماری تلواریں نیام کے اندر ہیں، ہماری ہاتھوں میں نہیں، اگر لڑنے آتے تو ہاتھوں میں تلوار ہوگی. ہم سب نے احرام باندھے ہوئے، جانور قربانی کے نظر نیاز سے ہمارے ساتھ موجود ہے، آ کر تم خود تسلی کر سکتے ہو. ان کی طرف سے سفیر آیا، بات چیت ہو رہی ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ میں نظر بند کر دیا گیا، اور ادھر اطلاع مشہور ہو گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر کا قتل، عثمان میرا سفیر تھا، سفیر کو جو قتل کرے وہ تو اعلان جنگ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کر قطرہ حدیبیہ کا مقام اس دیگر کے درخت کے نیچے
تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام سے بیعت لی، اللہ اکبر، صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں، ابو بکر کٹنے کو تیار، عمر کٹنے کو تیار، علی کٹنے کو تیار، رضوان اللہ اجمعین 1400 صحابہ کرام اجمعین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے ہاتھ پر تم نے بیعت کی، اور اگر بالفضل والمار عثمان غنی رضی اللہ عنہ زندہ ہیں تو ان کی طرف سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے میں بھی بیعت کرتا ہوں۔ ان سب ہاتھوں کے اوپر ید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ کہ اللہ ان کی نیتوں کو دیکھ کر ان پر راضی ہو گیا۔ یہاں پر ایک یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا، نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پاک، اوپر 1400 صحابہ کرام کے ہاتھ پاک، اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ہاتھ مبارک وہ بھی پاک، اور اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ وہ بھی پاک، نیچے پاک نبی کا پاک ہاتھ، اوپر پاک نبی کا دوسرا ہاتھ، نیچے درمیان والے ہاتھ ناپاک ہو سکتے ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ ایمانداری سے بتائیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ میں زندہ موجود تھے، صرف نظر بند تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حاضر ناظر ہر جگہ موجود ہوتے اور فرماتے گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ مکہ میں موجود ہے، بیعت کیوں لی؟ معاہدہ ہو گیا، واپس چلیں جی، اگلے سال آپ نے عمرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، معاہدے کی شکیں لکھ لی گئی، واپس چلے گئے۔ سن 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کیا، اس وقت وہیں پر احرام کھول دیا اور جانور ذبح کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہوں، غیب کا علم جانتے ہوں، مجھے بتائیں ایمانداری سے، مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے نہ نکلتے، پتہ ہے انہوں نے حدیبیہ میں روک دینا ہے، اگلے سال عمرہ قضا کرنا پڑے گا، میں احرام باندھ کے نہ جاؤں۔ صحابہ کرام کو ساتھ لے کر نکلتے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں، صحابہ کرام حاضر ناظر نہیں، تو کوئی ولی کیسے حاضر ناظر ہو سکتا ہے؟ میں دوسرے انبیاء کی ابھی بات نہیں کرتا ہوں، بے شمار مثالیں قرآن مجید ہیں، میں صرف اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں تیر انداز پچھلے جمعہ ذکر کیا، مقرر کیے، درہ نہیں چھوڑنا کچھ بھی ہو جائے۔ پہلا تو یہ مسئلہ حل ہوا، اگر عالم الغیب ہوتے اور فرماتے کہ یہ درہ تم چھوڑ دو گے، میں دوسرا دستہ کھڑا کرتا ہوں، کیونکہ تم نے سستی کرنی ہے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ دوسری بات کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہر جگہ موجود ہوتے تو جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پچھلی طرف سے 100 گھوڑ سواروں کا دستہ لے کر پہاڑ کی اور پہاڑی پچھلی سائڈ سے حملہ آور ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عبداللہ بن جبیر خبردار، پیچھے خالد آ رہے، حملہ کر رہے ہیں۔ روکتے کہ نہ روکتے؟ وہ 10 کے 10 وہیں شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر مروایا صحابہ کرام کو، جو بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہو، ایک ایک بندہ قیمتی تھا۔ آگے چلے، صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں کچھ قبیلے کے لوگ آئے، ہم بڑی دور سے آئے ہیں، ہمیں دین کا پتہ نہیں، آپ ایسے کریں کچھ قاری حضرات ہمارے ساتھ روانہ کرتے، ہمیں قرآن سکھائیں۔ ایک ایک بندہ قیمتی تھا، 70 قاری چن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے قاری کے ساتھ روانہ کر، انہوں نے جا کر راستے میں دھوکے سے ان کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کے ذریعے سلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک مسلسل لگاتار ہر نماز میں، یعنی 5 نمازوں میں، فرض نماز کے آخری رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوت نازلہ میں ان قبیلے والوں کا نام لے لے کر بد دعا کرتے رہے، اللہ برباد کر ان کو جنہوں نے 70 قاری میرے چھین۔ اتنے قیمتی ساتھی بندے تو تھوڑے سے تھے، اربوں کروڑوں کی تعداد تو نہیں تھی مسلمانوں کی، ایک ایک بندہ قیمتی تھی۔ 1 مہینہ تک ہر نماز میں، صبح کی نماز میں بد دعا، ظہر میں بد دعا، عصر میں بد دعا، مغرب میں بد دعا، عشاء میں بد دعا، 1 مہینہ تک بد دعا۔ 1 مہینہ کے بعد اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اختیار نہیں، میں چاہوں تو ان کو توبہ کی توفیق دے دوں، جن قبیلوں والوں کو
کے لیے 1 مہینہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، انہی قبیلے والوں کو اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی، مسلمان ہو گئے۔ اب جب پتا ہے انہوں نے مسلمان ہو جانا، بد دعا کرتے 1 مہینہ، اور جس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہو وہ بد دعا کیوں کرے؟ نظر اٹھائے پھڑکا کے رکھ دے۔ اور جو غیب جانتا ہو 70 قیمتی ساتھی ہے، روانہ ہی نہ کرتے، اور تم دھوکے باز ہو۔ یہاں کہتے ہیں پیر روشن کبیر، دل کا راز جان لیتا ہے۔ آیا جی ایک شخص، جناب پیران پیر فلاں علاقے کا خود تو فوت ہو گیا، اب اس کی جگہ آدمی متبادل بھیجے۔ انہوں نے کہا وہ سب کے اندر چھپا ہوا ایک شخص چوری کرنے آیا مسجد میں، اس کو لے کر چور کو، جو میں نے نظر ڈالی ہے چور کو کتب بنا لیا، فلم بن گئی چوروں کتب کا، قرآن ایک طرف حدیث ایک طرف، بادشاہ فلم میں ہم نے دیکھا اللہ کی قسم، نظر ڈالی ولی نے چور کو کتب بنا دی۔ اور ادھر دیکھیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات کریں، فیصلہ کیا ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں مکہ والوں نے اتنا تنگ کیا کہ آخر کار ہجرت کی کہ نہیں؟ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجر و فراق کی گھڑیاں، ہجر یعنی مہاجر، علاقہ اپنا چھوڑ کے جانے والا۔ مکہ والوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مکہ والوں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نکال دیا، کافروں نے آپ کو نکال دیا، حالات اتنے تنگ کر دیے کہ وہاں پر ان کا رہنا مشکل کر دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہجرت کا حکم دے دیا۔ اس سے پہلے مسلمان کوئی حبشہ ہجرت کر گئے، 2 دفعہ حبشہ ہجرت کی، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایمانداری سے بتایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوں، مکہ میں بھی موجود ہے، غار سور میں بھی موجود ہے، ام معبد کے خیمے میں بھی موجود ہے، بنی سلیم کے محلے میں بھی موجود ہے، مسجد قباء میں بھی موجود ہے، مدینہ میں بھی موجود ہے۔ تو ہجرت کس نے کی؟ ہر جگہ تو پہلے سے موجود تھے۔ معراج کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اللہ سے ملاقات، 7واں آسمان، کرا سے پھر واپسی، رات کے کچھ حصے میں، یہ جانے اور آنے کا نام ہے۔ توجہ ذرا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، مکہ مکرمہ میں بھی موجود ہیں، مسجد اقصی میں بھی موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دوسرے تیسرے چھٹے 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا پر بھی موجود ہے، تو گیا کون اور آیا کون؟ آپ تو پہلے سے موجود ہیں، تو آپ کو ہر جگہ موجود ماننے سے آپ کی ہجرت کا انکار ہوتا ہے، آپ کی معراج کا انکار ہوتا ہے، جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آپ نے حج کیا، حج کہاں ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی، 4 عمرے کیے، عمرے کہاں ہوتے ہیں؟ مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوں، پھر آپ کے 4 عمرے نہ ہوتے، کروڑوں عمرے ہو چکے ہو، آپ کو ہر جگہ موجود۔ اس کا مطلب ہے یہ خوش عقیدگی کی بنیاد پر ایسے عقائد رکھنا، نظریات رکھنا قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اختیار کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا اختیار ہے، مختار کل، یہ کس کی صفت ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ اختیار اس کے پاس۔ یہی واقعہ ہجرت کا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا اختیار رکھتے ہوں، مکے والوں پر نظر ڈالتے، سب کے سب ایمان والے ہو جاتے، مکہ سے ہجرت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہجرت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ وہاں پر تنگ ہوئے، پریشان ہوئے تو آپ نے مکہ چھوڑا، کیونکہ جب جا رہے تھے بیت اللہ کی طرف بول کر دیکھ کر فرما رہے تھے بیت اللہ تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، کیا کروں تیرے رہنے والے مجھے یہاں جینے نہیں دیتے۔ 8 سال مکے سے جدائی برداشت کی، 8 سال دل مکہ کی طرف لگا رہا، بیت اللہ کی طرف لگا۔ جس کے بعد ہر چیز کا اختیار ہو وہ یہ مجبوری اور اس انداز کے ساتھ وہ علاقہ چھوڑ کے جائے،
آج کسی شخص کے پاس پاور ہو، کیا کہتا ہے؟ مجھے ہاتھ لگا کے دکھاؤ گا، دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ اور بد دعا کب دے گا؟ جب اس کے پاس طاقت نہیں، وہ جھولیاں اٹھا کر بد دعا دے گا، زبان سے بد دعا دے گا۔ اور اگر کوئی بے دین شخص ہے تو گالیاں دے گا۔ یہ کب کرے گا؟ جب اس کے پاس طاقت نہیں۔ قرآن میں موجود ہے انبیاء علیہ السلام مشکل وقت میں دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے، اے اللہ ہم عاجز ہیں، تو طاقت والا ہے۔ نوح علیہ السلام فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اپنے رب سے دعا کی، 950 سال دعوت دے کر بھی، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا، میری مدد کر۔ انی مغلوب کون ہوتا ہے؟ جس کو مختار کو حاصل۔ اس لیے میں باقی انبیاء علیہ السلام کی تو بات ہی نہیں کر رہا، ورنہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دیکھ لے دعائیں اللہ تعالیٰ سے مشکل وقت میں ان کی دعائیں کس انداز کے ساتھ۔ جو ہر چیز کا اختیار رکھتا ہو وہ دعا کیوں کرے؟ دعا تو کیا ہے؟ ریکویسٹ ہے، ہیلپ کی ریکویسٹ ہے۔ تو ہیلپ کی ریکویسٹ کب کرتا ہے؟ جب اپنے پاس طاقت نہیں۔ میں نے مثال دی، جو پہلوان اور طاقتور شخص اس کے پاس طاقت ہو، وہ 15 کو نہیں بلائے گا، وہ کہے گا میں خود اس کے ساتھ توڑوں گا، اسے میرے اپنے پاس طاقت ہے۔ تو 15 پر کب فون کرے گا؟ جب اپنے پاس طاقت ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کے اندر مکہ والوں نے سورج المیدان کیا، 3 سال تک سوکھا چمڑا جلا کر پانی میں بھگو کر کھاتے رہے، 3 سال تک۔ جس کے بعد ہر چیز کا اختیار ہو، یہ 3 سال ایسے گزرتے۔ طائف میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک ہوا، جو ہر چیز کی طاقت رکھتا ہو، ہر چیز کا اختیار ہو، کیا یہ سلوک ہوتا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو بڑا زور لگایا، کلمہ پڑھ گئی۔ ابو لہب چچا ہے، پڑوسی ہے، ایک دیوار ہے، زور لگایا، کلمہ نہیں پڑھا۔ بھلی نظر اٹھائے تقدیریں بدل دے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور لگا رہے ہیں، وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے، سنن ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، جس کا خلاصہ ہے آخری وقت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چچا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ۔ ابو جہل کہتا ہے دادا کا اپنے باپ ابو حضرت کا دین چھوڑ دے گا تمہارے کو؟ قریش کی عورتیں کیا کہیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہے، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بار بار کہتے رہے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے۔ خلاصہ چچا کان میں کلمہ پڑھ، نتیجے میں تیری آنکھیں ضرور ٹھنڈی کرتا، الفاظ ہیں حدیث میں، میں تیری آنکھیں ضرور ٹھنڈی کرتا، لیکن کیا کروں؟ قریش کی عورتیں کہیں گی ابو طالب موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے بھتیجے کا کلمہ پڑھ کے باپ دادا والا دین چھوڑ دیا، اگر ایسی بات نہ ہوتی میں تیری آنکھیں ضرور ٹھنڈی کرتا۔ ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، حدیث میں الفاظ ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر آ گئے، اچھا میں چچا کے لیے استغفار کی دعا کروں گا۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیب نہیں دیتا نہ ہی مومنوں کو کہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کرے چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اٹھائے تفسیر کنز الایمان، ترجمہ اعلی حضرت عامر اللہ خان بریلوی بریلوی مسجد سے، اللہ اکبر۔ اس ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، اس کے تحت حاشیے میں ان کے مولانا نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں ابو طالب کے بارے میں نازل۔ ایک دوسری جگہ حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اٹھا کر دیکھیں یہی تفسیر کنز الایمان حاشیے میں لکھا ہے، یہ آیت بھی ابو طالب کے بارے میں نازل۔ چچا عباس رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بڑی انہوں نے سپورٹ کی، ہر معاملے میں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، ان کو کوئی آپ سے فائدہ بھی ہوا؟ صحیح بخاری میں قصہ ابی طالب کتاب المغازی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اگر میں نہ ہوتا میرا چچا ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا، میری وجہ سے جہنم میں سب سے ہلکا عذاب، آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی کپڑے سے اس کی کھوپڑی ایسے کھولے گی جس طرح ہنڈیا آگ پر کھولے گی۔
شفیق چچا ہے، محبت والا چچا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا، جہنم میں جانے دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے اختیار ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 بیٹیاں، 4 بیٹیوں میں سے 3 آپ کی حیات طیبہ میں وفات پا گئی. بیٹے بچپن میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ایک بیٹا ابراہیم رضی اللہ عنہ اس نے تو گود میں ہی دم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو جائے، صحابہ اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں. ہاں یہ تو رحمت ہے. یہ بے بسی جس کے اختیار میں ہو کہ جو چاہوں میں کر لوں، اس کے بیٹے دنیا سے جاتے. صرف ایک بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی 6 ماہ بعد وہ بھی انتقال کر. تو نبی کو بیٹیاں بیٹیاں دیں. اللہ رب العزت نے بیٹے بچپن میں ہی دے. یہ کس کے اختیار میں ہے؟ صلی اللہ کے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں تو کسی ولی کے اختیار میں کیا ہے؟ بابا شاہ جمال نے پتر رتا لال، وہ کیسے رتا لال بیٹا دے سکتا ہے؟ رب فرماتا ہے یہ سارے مل جائیں لن یخلقوا ذبابا ولا بسماؤلا. تم تو کہتے ہو بیٹا دے گا، میں کہتا ہوں رب فرماتا ہے میں کہتا ہوں ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. تم بیٹے کہتے ہو؟ بیٹا تو بہت بڑا ہوتا ہے، مکھی نہیں بنا سکتے. سارے مل جائیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ دیر میرے گھر بیٹھے ہیں. زینب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ شہد پانی میں گھول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شربت پیش کر. جب اس طرح زیادہ دیر میں زیارت کر لوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں سوکھنے بھی تھی اور سہیلیاں بھی تھی. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، ہمارے پاس تھوڑا کرتے ہیں. ہم ایسے کرتے ہیں ایک سکیم تیار کرتے ہیں. کیا سکیم تیار کی کہ جب تیرے پاس آئے تو نے بھی یہی کہنا اللہ کے نبی سکیم تیار ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گئے. عصر کی نماز کے بعد سب ازواج مطہرات کے حجرے میں چکر لگاتے ہیں، رات وہاں گزارتے جس کی والی یہ آپ کا معمول تھا. اب وہ عصر کے بعد جو آپ کا راؤنڈ ہوتا تھا سب ازواج مطہرات کے بعد، اس راؤنڈ کے درمیان کی بات ہوئی کیونکہ ٹائم تھوڑا، ہر بیوی چاہتی میرے پاس زیادہ دیر کا. حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب تشریف لائے انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے سمیل آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشبو کو پسند کرتے ہیں، یہ سمیل چپ ہو گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گئے، اب سکیم پہلے سے تیار تھی. انہوں نے بھی عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ مبارک سے سمیل آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بھی یہی کہا، اس نے بھی یہی کہا. اب فرمایا وہ بات یہ ہے کہ زینب رضی اللہ عنہ نے وہ شہد تیار کیا تھا تو وہ میں نے پیا ہے. تو شاید کسی مکھی نے اللہ پر کوئی سمیل والا کوئی ایسا پھول ہوگا جس سے وہ پیا ہوگا. اب ہے نا شہد کی مکھی اگر نیم کے درخت کے اوپر چھٹا بناتی ہے تو نیم کی کڑواہٹ اس شہد میں آتی ہے. تو ہو سکتا ہے مغافیر کا پھول اس میں سمیل ہوتی ہے، وہ چوس لیا ہوگا شہد کی مکھی نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا. چلو بیویاں خوش ہو جائیں، دل جو ہی ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جلال ہے. 28واں پارہ سورہ تحریم. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو شہد حلال کیا آپ نے حرام کیوں کیا؟ کیا بیویوں کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کے حلال کردہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرام نہیں کر سکتے. جب وہ نہیں کر سکتے کوئی مفتی فقیہ عالم مرشد کیسے حرام کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کیوں حرام کیا؟ اب ذرا ترجمہ سنیں. بریلی مسئلہ کی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلی ترجمہ کنز الایمان، جن پر دنیا کے 22 ممالک میں پابندی ہے، عرب ممالک میں، کیونکہ اس کے اندر بڑی خیانتیں کی گئی، معنی تبدیل کیا گیا. ان میں سے ایک یہ جگہ بھی ہے، معنی لکھا یا ایھا النبی بریکٹ میں اے غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے غیب بتانے والے نبی. حالانکہ مطلب کیا ہے؟ اے خبر دینے والے نبی. وہ کیا بتا؟ اے غیب بتانے والے نبی. آگے ہنس گئے ہو. اب لوگ کیسے پوچھے؟ وہاں تو سوال کا اور کیوں کا تصور ہی نہیں.
یہ تو ماشاءاللہ الحمدللہ حدیث مسلک میں عالم کو ایسے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہیں کہ ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیتے ہیں. اگر ادھر نظر نیچے رکھنی ہے، دو دانوں بیٹھنا ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، آگے یہ نہیں پوچھنا کہاں لکھا ہے، یہ کیسے کیوں، چنانچہ آئیں بائیں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نکل جاؤ یہاں سے. اب یہ کون پوچھے؟ اب آپ کو علم ہے ان کے پاس، ترجمہ میرے پاس موجود ہے. یا ایھا النبی، اے غیب بتانے والے نبی. اب آگے کیا آئے گا؟ کیوں حرام کیا آپ نے جو اللہ نے حلال کیا آپ پر؟ ایمانداری سے بتائیں. جو غیب جانتا ہے اللہ کے حلال کرنا تو حرام کرے گا. کر بیٹھا تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر لی. یہ آیت نازل ہوتی، پتہ ہے یہ آیت آئے گی، قیامت تک پڑھی جائے گی. جو غیب جانتا ہے وہ شاید کو حرام کیا کہے گا؟ حرام کہا بھی نہیں، پھر یہ کہا کہ میں ان کا استعمال نہیں کروں بس. لیکن نبی نہ کرے تو حرام ہو جائے، نہ کرے تو حلال ہو جائے. امت کے لیے تو پھر سبق بن جاتا کہ ہم نے بھی شاید استعمال نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً یہاں پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قانون بنانا میرا کام ہے، شریعت نازل کرنا میرا کام ہے. آپ کا کام شریعت کو نافذ کرنا ہے. پارلیمنٹ قانون بناتی ہے اور عدلیہ اس کو نافذ کرتی ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کا تعاون کرتے ہیں، لیکن عدلیہ قانون بنا نہیں سکتی. چیف جسٹس قانون بنا نہیں سکتا. پھر اسمبلی میں پیش کرو، قانون میں ترمیم کرو، تب ہم اس قانون کے مطابق عمل کریں گے. جس طرح کے 22 ترمیمیں ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہائر اتھارٹی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شریعت نازل کرنے والا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو نافذ کرنے والے ہیں. شریعت بنا نہیں سکتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت بنا نہیں سکتے، کوئی اور کیسے بنا سکتا ہے؟ تو یہ ترجمہ ٹھیک ہوا ہے. اے غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حلال کردہ چیز کو حرام کیوں کیا؟ سبحان اللہ. پوچھنے والا ہی کون؟ غیب بتانے والے اللہ. الرحمن، سورہ رحمان کی ابتدائی آیت کا ترجمہ کیا. الرحمن، رحمان، علم القرآن، خلق الانسان، اس نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور اس نے قرآن سکھایا. علم البیان، کان وما یکون کا علم دیا، جو گزر گیا جو ہونے والا ہے. یہ ترجمہ ہوا. اچھا، یہی خلق الانسان اب اگلے چند آیات کے بعد آیا. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من ماء دافق. وہی لفظ خلق، وہی لفظ الانسان، دونوں لفظوں کا ترجمہ تبدیل کر دیا. کیا کہا؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، خلق الانسان من صلصال كالفخار، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھنکتی مٹی سے پیدا کیا. لیکن اگر یہ کہتے تو پھر نور والا عقیدہ چلا جاتا، پھر تو بشر ثابت ہوتے. وہاں پر مانا کیا؟ انسان کو کھنکتی مٹی سے پیدا کیا. پہلے خلق الانسان میں مانا کیا کیا کہ انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. یہ ڈنڈی ماری. اس کے بعد ہو ترجمہ ترجمان گھر جا کر سورہ رحمان کی سورہ تحریم 28ویں پارے میں اے غیب بتانے والے نبی، اللہ نے جو آپ پر حلال کیا اس کو حرام کیوں کیا وہ بھی دیکھ لیں. تو اللہ کے اب جو بات ہے اس کا اللہ کا قرآن بدل دو، کوئی گستاخی نہیں. ترجمے بدل دو، یہ توہین نہیں ہے. اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کے حلال کردہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام نہیں کر سکتے. یہاں سارا کچھ حلال. تو بھائیو، اللہ کا قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ اکبر، قرآن و حدیث کی روح سے مختصر سی باتیں آپ بھائی کے سامنے کی ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ غیب کی بات بتاتے ہیں تو علم ہوتا ہے، نہیں بتاتا تو علم نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی براق پر سوار کرا کے آسمان کی سیر کریں اور کبھی طائف میں بغیر سواری کے جا کر پتھر کھاتے ہیں. تو دیکھیں دونوں چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پر ایمان لانا فرض ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، حدیث کے اندر موجود ہے ہمارا ایمان، اور کبھی خندق میں پیٹ پر 2 پتھر باندھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی ہمارا ایمان. جس کے بعد حدیث سے اختیار ہو پیٹ پر پتھر باندھیں گا. جابر رضی اللہ عنہ نے ہنڈیا اللہ پر تیار کی، 1400 صحابہ کھا گئے، دعا کی، لعاب ڈالا اس کے اندر اور اللہ سے دعا کی. اللہ نے برکتیں نازل کی تو کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پتھر باندھے ہوئے تھے نا. تو یہ سارے دلائل اللہ کے نبی محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو واضح کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا